جان ایلیا کی کاپی کرتا ہے. جان کے بیٹے کا نام زریون ہے تو اس لیے نام علی زریون رکھ لیا ہے. جان ایلیا کی طرح لمبے بال ہیں, حالانکہ جان ایلیا کی شاعری بالکل الگ, علی زریون بالکل الگ, پرسنالٹیز الگ. تو یہ کیا ہے؟ یہ کن لوگوں نے افواہیں اڑائی ہیں اور یہ کیا ہے؟ میں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کبھی کہ میں کیسا جان کا کاپی پیسٹر ہوں کہ میرا ایک بھی شعر جان کے نام پہ مشہور نہیں ہو سکا آج تک. یہ بڑی اہم بات ہے. بالکل, اگر میں جان کو کاپی کرتا ہوتا تو میرا کوئی تو شعر جان کے نام پہ مشہور ہوتا. زریون کی جہاں تک بات ہے تو جان صاحب کے بیٹے کا نام زریون ایلیا ہے, اور وہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیوں سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں. انہوں نے کوئی اپنی شناخت کبھی سامنے ہی نہیں وہ لے کر آئے. میرے انسٹاگرام ہینڈل پہ ان کی تصویر ہے, ہائی لائٹس میں موجود ہے, اور میں تو سن 2000 سے شعر کہہ رہا ہوں, تو تب سے علی زریون کے نام سے ہی کہہ رہا ہوں. 2004 یا 5 میں پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کا نام زریون ایلیا, جب ان کی کتاب یعنی آئی اور اس میں ایک نظم تھی درخت زرد, اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں معلوم زریون اب تمہاری عمر کیا ہوگی. تو تب تک میں ادبی حلقوں میں فیمس ہو چکا تھا, تو لوگوں کو لگا اچھا وہ زریون یہ زریون ہے, تو وہ لوگوں کو اس وقت پتہ چلا. میرا کوئی بھی ایسا نہیں تھا. جان صاحب ایک الگ شخصیت کے مالک تھے, اور وہ بہت الگ شخصیت تھے. ان کی شاعری نفی کی شاعری ہے, میری ساری شاعری اس بات کی شاعری ہے. میں نے کبھی اپنی نفی نہیں کی. مجھے برا لگتا ہے کہ میں اپنا نفی کروں, ایک اس بات کا اظہار ہے ذات کے اندر, وجود کے اندر. تو ان کا بڑا اور میرا فرق ہے, لیکن لوگوں کو تو کچھ بھی چاہیے. اب بال پوری دنیا میں سینکڑوں کروڑوں لوگوں نے لمبے رکھے ہوئے ہیں, یہاں پر بھی کئی دوست ہیں جن کے بال لمبے ہیں, سارے جان ایلیا کو کاپی کرتے ہیں. ایسا تھوڑی ہے, بس ایسی لوگوں نے وہ باتیں بنا دی. میری سب سے زیادہ پسندیدہ نظم جو ہے نجف زادی. ارے میں چاہتی ہوں کہ نجف زادی پہ تھوڑی سی بات کریں اگر, اور تھوڑی سی سنا دیں. نجف زادی, میں اس کا جو ہے وہ میں آپ کو ایک بند میں پیش کر دیتا. نجف زادی مدینے کی طرف رخ ہے, علی رب محمد کی قسم کھا کر یہ کہتا ہے مجھے تجھ سے محبت ہے. نجف زادی, خدا نے آدمی میں روح پھونکی, مجھ میں تو پھونکی گئی تھی. نجف زادی, خدا نے آدمی میں روح پھونکی, مجھ میں تو پھونکی گئی تھی. نجف زادی, دیار سبز کی جانب سفر کرنے سے پہلے سرخ سطریں ساتھ رکھ لینا. جہاں پرسے کی حاجت ہو, دلاسے کے لیے کاندھا نہ ہو کوئی, علی کا نام لینا اور وہاں یہ نظم پڑھ لینا. نجف زادی, مدینے کی طرف رخ ہے, علی رب محمد کی قسم کھا کر یہ کہتا ہے مجھے تجھ سے محبت ہے. کیا بات ہے بھائی, سبحان اللہ. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی کے بہت قریب ہوتی ہیں, اور میرے لیے محمد بہت بڑا نام ہے, سب سے بڑا نام ہے, اور ان کے بعد علی ایک ایسا نام ہے جو میری رگوں میں گونجتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم کیوں اپنی محبتیں چھپانے میں, ہمیں نہیں چھپانی چاہیے. ہمیں اپنی محبت اور شخصیات, جو بڑی شخصیات ہیں, جو مالک کا نور ہیں, جو اظہاریہ ہیں اس کی رحمت کا, تو ان سے اپنے انسلاک کا اظہار کرنا چاہیے. تو یہ نظم بھی محبت کی ایک نظم ہے. تو میں نے سوچا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں تو ان کا تعلق بھی اسی نسبت سے تھا, تو ان کے لیے یہ نظم میں نے کہی تھی کہ اس نسبت کا اظہار ہو جائے, کہ اس تقدیس کا اظہار ہو جائے کہ میں اس طرح سے اپنی محبت کو دیکھتا ہوں. علی, غزل کہنا زیادہ اچھا لگتا ہے یا نظم؟ غزل کہنا میرا عشق ہے, غزل میری سرشاری ہے, اور نظم میں باقاعدہ سوچ کر لکھتا ہوں. غزل میں کہتا ہوں, نظم میں لکھتا ہوں. کہنے اور لکھنے کا فرق ہے, شاعر بھی جانتے ہیں. اس لیے میری نظمیں زیادہ تر سماجی موضوعات پہ ہیں, پنجابی نظمیں, اردو نظمیں, وہ ساری سماجی موضوعات کے اوپر ہیں. اچھا علی, ایک سوال مجھ سے لوگ بہت کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اور علی زریون بہت اچھے دوست ہیں, بہت پرانے دوست ہیں, بہت گہرے دوست ہیں, لیکن آپ کے مزاج بالکل مختلف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علی بھائی تو بڑے سوشل اور انرجیٹک, آپ تو اداس اور اکتائی ہوئی بیزار مخلوق. تو یہ دوستی کیسے ہے؟ لڑائی بھی بہت زیادہ لڑائی بھی ہوتی ہے. یہ ہمارا, مجھے لگتا ہے کہ جو بنیادی طور پہ جو تعلق جہاں سے شروع ہوا اور جو ابھی تک ہے وہ سخن کا ہے. جب فریحہ سے میری آشنائی ہوئی فیس بک پر, تو میں ان کو دیکھتا تھا کہ بڑی سہمی سی ایک لڑکی تھی, تو وہ اپنے 2 شعر لکھتی تھیں, اور میں انہیں کہتا تھا کہ یار فریحہ آپ کو اپنی مزید غزلیں جو ہیں وہ پوسٹ کرنی چاہیے. تو آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ فریحہ نے اپنی غزلیں لکھی, اور یہ اس وقت بھی روایت سے تھوڑا ہٹ کے تھی. عام طور پہ جو شاعری ہو رہی تھی اس سے الگ ایک لڑکی, ایک نسائی لہجہ سامنے آ رہا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ مزاج کے اس فرق کے باوجود جو سخن کی ایک وابستگی ہے نا, وہ اس دوستی کی بنیاد بنی, اور آج تک الحمدللہ
اس شاعری کی وجہ سے ہمارا رشتہ قائم ہے, اور بڑی اچھی جو ہے وہ باتیں بھی ہمیں دیکھنے سننے کو اور مل وہ جاتی کہتے ہیں پازیٹیو نیگیٹو اٹریکٹ ایچ ادر. ہاں یہ تو ہوتا ہے, نیگیٹو سارا میں ہوں, پازیٹیو آپ ہیں, میں سارا نیگیٹو ہوں. علی, لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس نے فارسی میں ایسی شاعری کی ہے, اردو شعر بھی, ویسے کتنے شعر ہیں علی کے, اور تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا شعر, یہ ایسے شعر کیوں کہتے ہیں, چائے پیتے ہیں کہیں بیٹھ کے دونوں بھائی, ہمیں تو بہت پسند ہے, تو ایسے شعر کیوں, یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح کے شعر نہ کہے جائیں. یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاپولر شاعری جو تھی, پاپولر شاعری, پاپولر نیریٹیو مجھے کبھی بھی پسند نہیں رہا, چاہے وہ شعر میں ہے چاہے وہ سیاست میں ہے. پاپولر نیریٹیو ہمیشہ خراب کرتا ہے, یہ آپ کی سوچ کے فکر کو محدود کرتا ہے. فراق کے اوپر شاعری آتی ہے جو مرنے کی بات ہے, ایک بندہ مر جائے فراق میں, زہر کھا لے, نسیں کاٹ لے, اپنے آپ کو برباد کر لے, نشوں پہ لگ جائے, یہ اس شاعری کے اندر, ان چیزوں کے اندر تھا. وہاں پر ایک شاعر آیا اور اس نے کہا کہ یار یہ سب غلط ہے. اس نے ایک بہت سادہ سی بات کی جو دوست دوستوں کو دکھ میں دیکھ کے کرتے ہیں, کیا کہ چائے پیتے ہیں کہیں بیٹھ کے دونوں بھائی, جا چکی ہے نا تو بس چھوڑ چلا جانے دے. کیا بات ہے. تو یہ ہر بندہ اپنے دوست کے ساتھ کرتا ہے. کوئی دیکھ سکتا ہے, ہو سکتا ہے میں نے کسی دوست کو روتے ہوئے دیکھا ہو, اس کو زندگی سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہو, یہ تجربے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو شاعروں کا ایک اور مسئلہ ہے نا, پرابلم ان کو میری شاعری سے نہیں ہے, یہ سب مجھے جانتے ہیں, پرابلم ان کو ان سے ہے. یہ جو بیٹھے ہیں نا پیار کرنے والے, یہ مسئلہ ہے, کیونکہ یہ محبت کرتے ہیں تو ان لوگوں سے یہ محبت دیکھی نہیں جاتی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ محبت کمائی جاتی ہے, یہ خریدی نہیں جا سکتی, اس کو کمایا جاتا ہے. آپ دکھ کا, جو لوگ دکھ میں ہیں, جن لوگوں کے مسائل ہیں, آپ ان کے مسائل کو ڈسکس کریں. یہ نوجوان جو ہیں, جو ہمارا طبقہ ہے, شاعر لوگوں نے, کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ مخصوص الفاظ ادا کر کے ایک خاص طبقے کی شاعری کریں گے, مطلب ہم بہت خاص بن جائیں گے. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ شاعری ہر بندے کے لیے ہے, شاعری ہر انسان کے لیے ہے. شاعری کسی ایک مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے کہ جو صرف اپنی بک شیلف میں کتابیں فیشن کے طور پہ رکھتے ہیں اور ادیبوں کے نام رٹ لیتے ہیں. تو میرے نزدیک شاعری وہ ہے جو عوام کو جوڑے اور عوام کے مسائل کا احاطہ کرے. اب وہ مسئلہ گلی میں گاڑی کھڑی کرنے کا ہو یا روزگار کا ہو, وہ شاعر کا مسئلہ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. تو علی, یہ شعر ہے جو کس نے جینس کری ممنوع, پہنو اچھی لگتی ہو, سب سے زیادہ اعتراض اس شعر پہ آتا ہے. تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ یار میلز میں سے بھی کوئی کہنے والا ہے کہ یار کون منع کرتا ہے, میں نہیں پہن رہا یہ جینس, کیا تکلیف ہے اس میں بھائی, پہنو جو مرضی پہنو, اچھی لگتے ہو, جیسے مرضی جیو اور جینے دو. تو اسی شعر پہ مجھے حیرانی ہوئی کہ سب سے زیادہ اعتراض ہوتا ہے. اس بارے میں کیا کہو کہ تو فیمنزم کا بہت اچھا 2014 میں میں نے جب یہ غزل کہی, تم سروت کو پڑھتی ہو, کتنی اچھی لڑکی ہو, بات نہیں سنتی ہو کیوں, غزلیں بھی تو سنتی ہو, اور لوگ نہیں ڈرتے رب سے, تم لوگوں سے ڈرتی ہو, اور میں تو جیتا ہوں تم میں, تم کیوں مجھ پر مرتی ہو. اسی میں یہ شعر تھا کہ کس نے جین کری ممنوع, پہنو اچھی لگتی ہو. یہ اس وقت ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا, میں نے اس پر 20 بار میں بات کر چکا ہوں. آج بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جین پہننا, لباس جو ہے, عورت یا مرد, اس کے کریکٹر کی جو نشاندہی ہے, جو اس کا کردار ہے, وہ لباس سے ہم نہیں جج کر سکتے. اگر کوئی شخص لڑکی, اچھا میرا ہی شعر ہے کہ تو دعا پر یقین رکھتی ہے, تجھ پہ لازم ہے تو حجاب کرے. یہ شعر کسی نے نہیں سنایا, شاعروں کو پتہ ہے یہ شعر, ٹھیک ہے. اچھا میرا ہی ایک اور شعر ہے کہ نکاح کرنے میں دشواریاں, زنا آسان, اجڑ رہے ہیں جو پردے, تو اب گلا کیا ہے. کیا بات ہے. یہ بھی میرا شعر ہے. یہ نہیں بتائیں گے. پرابلم میں پھر بتاتا ہوں کہ ایک پروپیگنڈا, یہ جو جس عہد میں ہم جی رہے ہیں نا, یہ ایک پروپیگنڈا عہد ہے, یہ فیک چیزوں کا عہد ہے. اس کے اندر کسی شخص کو, میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں, آپ نے بھی اس دن بات کی کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ لوگ آپ سے ملتے ہیں تو آپ کے گرویدہ ہو جاتے ہیں یا وہ کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باتیں اتنی پھیلا دی جاتی ہیں, کانسیپٹس اتنے غلط کر دیے جاتے ہیں کہ جب تک وہ آدمی اپنی وضاحت لے کر آتا ہے, آپ تو اپنی عدالت کا فیصلہ دے چکے ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں پھیل رہی ہوتی ہیں وہ سوشل میڈیا کا حصہ ہیں. اس شعر کے پیچھے, اور میرے 20 ایسے اشعار ہیں جو ان شاعروں نے بھی سنے ہوئے ہیں, عوام نے بھی سنے ہوئے ہیں. میرا واحد مقصد یہ ہے کہ میں عورت کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں. میرا ہی شعر ہے کہ اسے معلوم ہے دنیا کی ہمدردی میں دھوکے ہیں, علی وہ سوگ میں بھی ہو تو بن ٹھن کر نکلتی ہے. میں نے عورت کو گالی نہیں دی, میں نے عورت کو برا بھلا نہیں کہا, میں نے عورت کے بارے میں غلط نظمیں نہیں کہیں. تو شاید یہ بات ان مرد شاعروں کو بہت بری لگی کہ جو عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں.
جو ان کے لیے برے سے برا لقب استعمال کرتے ہیں. میں عورت کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ایک نہایت بہادر ماں کا بیٹا ہوں. میں نے اپنی ماں سے زیادہ بہادر کسی کو نہیں دیکھا. اور آپ میری بات کی شاید تصدیق کریں گے کہ جن بچوں نے گھروں میں اپنی ماں کو مضبوط دیکھا ہے وہ ہمیشہ مضبوط عورت کی طرفداری کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے یہ بات ہے. ایک غزل اس کے بعد پھر آپ سے میں اجازت چاہوں گا, وقت بہت ہو گیا. بغداد نہیں, مصر نہیں, شام نہیں ہے. ودا بغداد نہیں, مصر نہیں, شام نہیں ہے, ایک ایسی جگہ ہوں جہاں کوہرام نہیں ہے. اور تفتیش کرو مجھ سے میرے خواب کے بارے, معلوم کرو کیوں مجھے آرام نہیں ہے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. تفتیش کرو مجھ سے میرے خواب کے بارے, معلوم کرو کیوں مجھے آرام نہیں ہے. اور میں کر تو رہا ہوں تیری دنیا کی حفاظت, لیکن میں بتا دوں یہ میرا کام نہیں ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بہت میں شکریہ. کر تو رہا ہوں تیری دنیا کی. اور 2 شعر اور ہیں. نہ کچھ فساد چاہیے, نہ کچھ جنون چاہیے, نہ کچھ فساد. آپ کی توجہ ہے نا میری طرف؟ نہ کچھ فساد چاہیے, نہ کچھ جنون چاہیے, جناب من عوام کو فقط سکون چاہیے. کیا بات ہے. نہ کچھ فساد چاہیے, نہ کچھ جنون چاہیے, جناب من عوام کو فقط سکون چاہیے. یہ کون سا دیار ہے, یہ کیسا کاروبار ہے, کسی کو جسم چاہیے, کسی کو خون چاہیے. زن حسین کی فرمائش ہے. وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. میں 2 شعر سنا دیتا ہوں کہ زن حسین تھی اور پھول چن کے لاتی تھی, میں شعر کہتا تھا وہ داستاں سناتی تھی. زن حسین تھی اور پھول چن کے لاتی تھی, میں شعر کہتا تھا وہ داستاں سناتی تھی. یہ پھول دیکھ رہے ہو یہ اس کا لہجہ تھا, یہ جھیل دیکھ رہے ہو یہاں وہ آتی تھی. منافقوں کو میرا نام زہر لگتا تھا, وہ جان بوجھ کے غصہ انہیں دلاتی تھی. اسے کسی سے محبت تھی اور وہ میں نہیں تھا, یہ بات مجھ سے زیادہ اسے رلاتی تھی. اسے کسی سے محبت تھی اور وہ میں نہیں تھا, یہ بات مجھ سے زیادہ اسے رلاتی تھی. علی سے دور رہو لوگ اس سے کہتے تھے, وہ میرا سچ ہے بہت چیخ کر بتاتی تھی. علی یہ لوگ تمہیں جانتے نہیں ہیں ابھی, گلے لگا کے میرا حوصلہ بڑھاتی تھی. میں کچھ بتا نہیں سکتا وہ میری کیا تھی علی, کہ اس کو دیکھ کے بس اپنی یاد آتی تھی.